جس لفظ کے اوپر ایرو میں نے رکھا ہوا ہے، اس لفظ کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہوگی۔ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اگر اس پہ وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے، وقف نہیں کریں گے تب یہ کیسے پڑھا جائے گا۔ اگر وقف کریں گے تو یہ دو زبر پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ اگر وقف نہیں کریں تو واؤ کے اوپر شد پڑھی جائے گی، کیونکہ یہاں پہ شد نہیں ہے، تو واؤ کے اوپر شد پڑھیں گے، یا فا کو واؤ سے ملائیں گے یا کو واؤ سے ملائیں گے۔ یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور لفظ ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ لفظ ہے یہاں پر اشد قوۃ من۔ یہاں پر اگر بالفرض آپ ایسے لفظ پہ وقف کر رہے ہیں، ایسی جگہ وقف کر رہے ہیں جس جگہ پہ لفظ یہ قوتن ہے، اور وقف کرتے ہوئے اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، یہ تا پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، آپ نے یہ چیز آج کی اس ویڈیو کے اندر سیکھنی ہے۔ تا کو پڑھیں گے یا نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو غلط تو نہیں کر رہے، کہیں نہیں پڑھتے تب بھی کوئی ایسا کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، بڑی مسٹیک تو نہیں ہو رہی، یہ چیز سیکھنی ہے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر یا کے اوپر اگر وقف کریں گے تو وہ کیسے پڑھا جائے گا، مثوائی، ایک لفظ آپ کو میں نے سمجھایا تھا، لیکن یہاں پر اس سے مختلف چیز ہے۔ یہاں پر اگر وقف کسی مجبوری کی وجہ سے کرنا پڑ جائے تو یہاں پر یا کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور لفظ ہے، یہ دیکھیں جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی شاید میرے خیال میں بتا چکا ہوں، لیکن آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں، یہ لفظ ہے۔ اس لفظ کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہا کے آگے جو الف ہے، کچھ سمجھتے ہیں پڑھا جائے گا، کچھ سمجھتے ہیں نہیں پڑھیں گے، وقف کرتے ہوئے کوئی کہتے ہیں ملاتے ہوئے پڑھا جائے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ الف پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، اگر ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے، یا وقف کریں گے تب پڑھا جائے گا، کیا صورتحال ہے، یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ اور سورۃ اللہب کے اندر ایک لفظ ہے، اس کے اوپر اگر وقف کریں گے تو کیسے کریں گے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو 4 سے 5 لفظ ایسے بتانے والا ہوں، 5 لفظ الفاظ ایسے بتانے والا ہوں جن کو آپ نے پڑھتے ہوئے کئی بار سوچا ہوگا کہ یہ ایسے پڑھیں گے یا دوسرے طریقے سے پڑھیں گے۔ اگر چاہے غلط صحیح بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ذہن میں شک رہتا ہے، شبہ رہتا ہے کہ یہ کہیں میں غلط تو نہیں پڑھ گیا، کہیں غلطی تو نہیں کر رہا۔ تو یہ چیز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے کلیئر کرنی ہے کہ یہ غلطی ہے، آپ صحیح پڑھتے ہیں یا غلط پڑھتے ہیں، آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے، یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ اگر آپ نے آدھی ویڈیو دیکھ کے چھوڑ دینی ہے تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ایسی چیزیں پتہ چلیں گی، ایسی امپورٹنٹ چیزیں بتانے جا رہا ہوں کہ میرے خیال میں آپ کو، بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو 100% اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو دعا کریں گے، مجھے پوری زندگی دعائیں دیں گے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں جیسا کہ آپ کو میں نے انٹرو میں بتایا تھا کہ کیسے پڑھنا ہے، اس کا پہلا لفظ یہ ہے، یہ لفظ ہے امثالھا۔ یہاں پر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وقف کریں گے، کیونکہ باقی الفاظ کی طرح جیسے ان میں ہوتا ہے وقف کرتے ہیں تو آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، بعض اوقات ایسی جگہ پہ ہوتا ہے اس حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ دیکھیں یہ لفظ ہے امثالھا۔ اب یہاں پر اگر وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے، یہ یاد رکھیے گا، جہاں پہ الف آ جائے، کوئی بھی آپ کسی لفظ پہ وقف کر رہے ہیں، اس لفظ کے آخر میں الف آ جائے تو وقف کرتے ہوئے الف ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، الف کو گرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ الف جو ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی ساکن ہوتا ہے، الف ہمیشہ، ایک بات یاد رکھیے گا، الف ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے، اس کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جہاں پر بھی وقف کریں الف آ جائے اگر آخر میں تو الف پڑھا جاتا ہے، اس کو گرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر لفظ ہے امثالھا، آپ وقف کریں گے تو ہا کے آگے جو الف ہے پڑھا جائے گا، اگر وقف نہیں کریں گے ملا کے پڑھیں گے، یعنی یہاں پہ سرکل ہے، سٹاپ نہیں کرنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں، آپ کے پاس اتنا لمبا سانس ہے، آپ چاہتے ہیں اس کو پوری دونوں آیتوں کو میں ملا کے پڑھ دیتا ہوں، تب بھی ملا کے پڑھنے کی صورت میں بھی الف پڑھا جائے گا، الف کو چھوڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے، ملا کے پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا امثال ذلک بان اللہ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اگر آپ وقف ملا کے نہیں پڑھتے، وقف کرتے ہیں
پھر بھی الف پڑھیں گے کیسے؟ امثالها ذالک بان اللہ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. یہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. اب یہاں پر دوسرے لفظ پہ چلتے ہیں. یہ دیکھیں، اچھا دوسرے لفظ جانے سے پہلے جو آپ کو میں نے پہلے انٹرو میں نہیں بتایا، یہ تھی کہ بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں لوگ، یہ نہیں کرنی چاہیے. یہ لفظ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بعض مطلب کافی جگہوں پہ یہ لفظ آتا ہے جو کہ لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں. لام کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے. جو جیم کی شکل میں ہا آتی ہے، مطلب نورانی قاعدے پہ اگر آپ جائیں تو فرسٹ لائن میں ہے الف با تا سا جیم ہا. جیم کے بعد جو ہا آتا ہے جیم کی شکل میں اور اس میں نقطہ نہیں ہوتا، وہ ہا ہمیشہ بریک ہی پڑھا جاتا ہے، کلیئر ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جو کہ لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. کیسے پڑھ جاتے ہیں اس کو؟ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ. مثال کے طور پہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس طریقے سے پڑھ جاتے ہیں. اس سے معنی چینج ہوتا ہے، ٹرانسلیشن چینج ہو جاتی ہے. جب معنی بدلتا ہے، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کے کہ چلو ٹھیک ہے جیسا پڑھتا ہوں کوئی بات نہیں ہے، تو تب تو آپ کی نماز بالکل بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، آپ اس کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جب اس کا معنی چینج ہو جائے گا تو نماز بھی آپ کی نہیں ہوگی. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. یہ ہا بریک ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. جب بھی آپ اس طرح کی ہا پڑھیں گے یہ آواز نہیں آئے گی، یہ آواز آئے گی، یہ ساؤنڈ آئے گا تو یہ صحیح طریقے سے پڑھی جائے گی مخرج سے. اگر یہ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوا. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، لُصَّالِحَاتِ، ہاتی، اس طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس لفظ کی میں نے بات کی تھی، یہ لفظ ہے. یہاں پر اکثر لوگ، کیونکہ پہلی ویڈیوز کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ اگر یا کے اوپر یعنی وقف کرنا ہے تو اس کو ساکن کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یا کو ساکن نہیں کریں گے، اس یا کو بلکہ پڑھنا ہی نہیں. کیسے؟ اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر پڑھا جائے گا میم تا زبر مس، واو لام زبر ول، مس ول لام زبر لا، مس ولا ہا میم پیش ہم، مس ولہم، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہو رہا ہے ادغام یرملون. ٹھیک ہے. کیا ادغام یرملون کی تعریف کیا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. دو حرف ہیں لام اور را، ان میں ادغام نہیں ہوتا، اور ادغام ہوتا ہے غنہ نہیں ہوتا، لیکن باقی جو حروف ہیں ان کے اندر غنہ بھی ہوتا ہے، ادغام بھی ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہاں پر لام ہے، ادغام تو ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے. اچھا اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو یا نہیں پڑھیں گے، پھر کیسے پڑھا جائے گا؟ پھر اس کو ایک زبر کھڑی زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. کیسے؟ مثوا. مثال کے طور پر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ یہاں پہ وقف کرنا چاہتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ کما تأکل الانعام والنار مثوا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اگر آپ یہاں پہ سٹاپ نہیں کرتے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، تب بھی اس یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر واو کو لام سے کنیکٹ کریں گے، مثواللہم، مثواللہم، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اور یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے. ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا ایک حرف کو دوسرے حرف میں. یہ یاد رکھیے گا تجوید کی اصطلاح میں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد لفظ ہے، یہ دیکھیں، اشد ہی اشد قوۃ من قریتی کلتی. اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ یہاں پر اگر قوتاً آپ کسی آیت، کوئی ایسی آیت پڑھ رہے ہیں جس آیت کے آخر میں یہ لفظ آ جاتا ہے قوتاً، یا آپ کسی آیت کو پڑھ رہے ہیں اس کے درمیان میں جیسے یہاں پر لفظ آ گیا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ رکنا پڑا ہے، سٹاپ کرنا پڑا ہے، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ وقف کیسے کریں گے؟ دیکھیں گول تا کا پہلے قاعدہ بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں اگر گول تا آ جائے تو اس گول تا کو وقف کرتے ہوئے ہا سے بدل دیتے ہیں، یعنی ہا بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے. اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں پھر تو تا کو میم سے کنیکٹ کریں گے، پھر پڑھا جائے گا قوۃ من. اگر آپ یہاں وقف کرنا چاہتے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے وقف کرنا چاہتے ہیں، اس صورت میں آپ کو تا کو ہا پڑھنا پڑے گا. کیسے؟ جو لفظ آپ کو میں نے قاعدہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے، وہ قاعدہ، اس قاعدے کو دیکھتے ہوئے، اس رولز کو دیکھتے ہوئے یہاں پر کیا کریں گے؟ قوتن ہے،
वक्फ करेंगे तो ता को हा से बदल देंगे, कैसे? अशद्दु कुव्वा, इस तरीके से पढ़ा जाएगा, अशद्दु कुव्वा। फिर जो है इसी लफ्ज़ से पढ़ा जाएगा अशद्दु कुव्वतम मिन क़रयतिक अल्लती, इस तरीके से। और अगर इस लफ्ज़ पे आप वक्फ करते हैं अखरजतका, अखरजतका अहलकनाहुम, यहाँ पर अगर वक्फ करते हैं, जीम है जो कि वक्फ करना जायज़ है, कर सकते हैं आप, वक्फ की अलामत में से है। अगर आपने वक्फ किया है तो पीछे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है, काफ को साकिन करना है, क्योंकि इससे पहले साकिन हर्फ आ रहा है तो मुश्किल होता है। आपने कैसे करना है वक्फ? क़रयतिक अल्लती अखरजतक, अखरजतक, इस तरीके से। काफ में कलकला भी नहीं होना चाहिए और ना ही ता में कलकला होना चाहिए। अखरजतक, अगर मिला के पढ़ेंगे तो काफ के ऊपर जबर जो है वो पढ़ा जाएगा अखरजतका अहलकनाहुम, इस तरीके से। अब इसके बाद लफ्ज है ये जो आपके मैंने सामने रखा हुआ है, ये देखें, जिसकी पहले सबसे पहले हमने बात की थी, ये लफ्ज है। इस लफ्ज पर वक्फ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, मिला के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? देखें, ये लफ्ज है, पहले हिजे कर लेते हैं। मीम पेश मुंह, स्वाद फा जबर सौफ, मुसौफ, फा वाओ दो जबर फाऊ, वाओ जबर वा, लाम जबर ला, हामिम पेश हम, वालाहुम, मुसफ़्फ़ाउन वालाहुम। इस वीडियो से पहले एक और मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि ये वाओ के ऊपर शद नहीं है, जब मिला के पढ़ेंगे तो इदगाम होगा। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया, वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वाओ के ऊपर तो शद है नहीं तो कैसे पढ़ा जाएगा? देखें भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो ये इस वीडियो को तवज्जो से सुने। देखें, यहाँ पे वाओ के ऊपर शद हो या ना हो उससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है? ठीक है, वाओ के ऊपर शद हो तो हर्फ के साथ मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम सहारा लेंगे इदगाम का। अगर यहाँ पे इदगाम हो रहा है तो शद उसके ऊपर हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने उसको मिला के पढ़ना ही पढ़ना है। अब वाओ के ऊपर शद नहीं है लेकिन यहाँ पे इदगाम हो रहा है, इदगाम यरमलून गुन्ना के साथ, तो क्या करेंगे? फा को वाओ से मिला के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ा जाएगा? मुसफ़्फ़ाउन वालाहुम, जो या है इसको छोड़ देंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर अगर वक्फ करेंगे तो क्योंकि इदगाम होगा नहीं, वक्फ करने की सूरत में फिर क्या सूरत हाल बनेगी? फिर हम फा के ऊपर जो दो जबर हैं उसको एक खड़ा जबर बना देंगे। कैसे? मुसफ़्फ़ा व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़्फ़ा, मुसफ़्फ़ा, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। एक अलिफ की मिकदार उसको लंबा करके पढ़ा जाएगा, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। ये जो अल्फाज मैंने बताए हैं मुश्किल अल्फाज हैं और लोगों को समझ नहीं आती किस तरीके से पढ़ना है। जो लोग बेचारे नाज़रा पढ़े हुए हैं उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, वो इस वीडियो को बार बार देखें। किसी लफ्ज़ की प्रॉब्लम हो, आपको समझ ना आए, उस लफ्ज़ की तस्वीर बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेजें और मुझसे पूछें कि ये किस तरीके से पढ़ना है, हमें समझ नहीं आ रही, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा जहाँ तक मेरे इल्म में है। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको इस तरीके से जिस तरीके से समझाया है अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, जानने वाले में ज़रूर शेयर करें ताकि जैसे आप फ़ायदा उठा रहे हैं वो भी फ़ायदा उठाएं। इस सदका जारिया समझकर जब तक ये वीडियो चलती रहेगी आपका भी सवाब का हिस्सा उसमें मिलता रहेगा। तो अपने जानने वालों में व्हाट्सएप लिंक के ज़रिए शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो।